بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکل اردو پڑھنا سیکھ رہے ہیں۔ اردو کی کتاب گلستان ادب کے ذریعے سے الفاظ و معنی کی تشریح کے ساتھ، اور ابھی جو سبق چل رہا ہے یہ ہے ایک مختصر افسانہ ہے بیجو کا، جس کے لکھنے والے ہیں سریندر پرکاش۔ تو یہ بیجو کا سبق یہ آج یہاں تک ہو چکا ہے اور آج یہاں سے پڑھنا سیکھیں گے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ سب تیار ہیں۔ سب تیار ہیں، یہ سوالیہ نشان ہے، یعنی پوچھ رہا ہے۔ سب تیار ہیں، اس نے قدرے اونچی آواز میں پوچھا۔ اس نے قدرے یعنی تھوڑی اونچی آواز میں پوچھا۔ ہاں باپو، ہاں باپو، باپو یعنی دادا کو بولتے ہیں۔ ہاں باپو۔ سب بچے ایک ساتھ بول اٹھے۔ سب بچے ایک ساتھ بول اٹھے۔ بہوؤں نے اپنے سروں پر پلو درست کیے۔ بہو کہتے ہیں بیٹا کی بیوی کو، تو بہوؤں یہ جمع ہے، کئی بہو ہیں، دو بہو ہیں، تو بہوؤں نے اپنے سر پلو یعنی سر پہ جو دوپٹہ رکھتے ہیں، سر پہ ساڑی پہنتے ہیں، ساڑی کا آنچل بھی کہتے ہیں اسے، آنچل کو سر پہ رکھتے ہیں اسے پلو کہتے ہیں۔ بہوؤں نے اپنے سروں پر پلو درست کیے یعنی صحیح کیے، ٹھیک کیے، اور ان کے ہاتھ تیزی سے چلنے لگے، یعنی پہلے تیار نہیں تھے اور اب جب بولا انہوں نے تو جلدی جلدی کرنے لگے، تو اسی بات کو کہا کہ ہاتھ تیزی سے چلنے لگے۔ ہوری نے دیکھا ابھی کوئی بھی تیار نہیں تھا۔ ہوری نے دیکھا ابھی کوئی بھی تیار نہیں تھا۔ سب جھوٹ بول رہے تھے۔ اس نے سوچا یہ جھوٹ ہماری زندگی کے لیے کتنا ضروری ہے۔ اگر بھگوان نے ہمیں جھوٹ جیسی نعمت نہ دی ہوتی تو لوگ دھڑا دھڑ مرنے لگ جاتے۔ اگر بھگوان نے ہمیں جھوٹ جیسی نعمت نہ دی ہوتی تو لوگ دھڑا دھڑ مرنے لگ جاتے۔ ان کے پاس جینے کا کوئی بہانہ نہ رہ جاتا۔ ہم پہلے جھوٹ بولتے ہیں اور پھر اسے سچ ثابت کرنے کی کوشش میں دیر تک زندہ رہتے ہیں۔ ہوری کے پوتے پوتیاں اور بہوئیں ابھی ابھی بولے ہوئے جھوٹ کو سچ ثابت کرنے میں پوری تند ہی سے جٹ گئیں۔ یعنی پوری کوشش، پوری جان لگا کر، پوری تند ہی سے یعنی پوری جان لگا کر، پوری جٹ گئے یعنی لگ گئے، پوری تند ہی سے جٹ گئیں۔ جب تک ہوری نے ایک کونے میں پڑے کٹائی کے اوزار کھیت کی کٹائی کی اوزار نکالے، اور اب وہ سچ مچ تیار ہو چکے تھے۔ ان کا کھیت لہلہا اٹھا تھا، فصل پک گئی تھی، اور آج کٹائی کا دن تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی تہوار ہو۔ سب بڑے چاؤ سے جلد از جلد کھیت پر پہنچنے کی کوشش میں تھے۔ سب بڑے چاؤ سے یعنی بہت ہی محبت سے، شوق سے، جوش و خروش سے، سب بڑے چاؤ سے جلد از جلد یعنی جلدی سے جلدی کھیت پر پہنچنے کی کوشش میں تھے کہ انہوں نے دیکھا سورج کی سنہری کرنوں نے سارے گھر کو اپنے جادو میں جکڑ لیا ہے۔ انہوں نے دیکھا سورج کی سنہری کرنوں نے سارے گھر کو
انہوں نے دیکھا سورج کی سنہری کرنوں نے سارے گھر کو اپنے جادو میں جکڑ لیا ہے۔ حوری نے انگوچھا کندھے پر رکھتے ہوئے سوچا۔ حوری نے انگوچھا گمچھا کو کہتے ہیں، رومال کو پسینہ پوچھنے کے لیے، منہ پوچھنے کے لیے لوگ رکھتے تھے کندھے پر۔ حوری نے انگوچھا کندھے پر رکھتے ہوئے سوچا، کتنا اچھا سمے آ پہنچا ہے، کتنا اچھا سمے آ پہنچا ہے، سمے یعنی ٹائم، کتنا اچھا سمے آ پہنچا ہے۔ نہ اہل مد کی دھونس، نہ اہل مد کی دھونس، نہ بنیے کا کھٹکا، نہ انگریز کی زور زبردستی، اور نہ زمیندار کا حصہ۔ نہ اہل مد کی دھونس، اہل مد یعنی کوٹ کچہری والوں کا، نہ ہی دھوس، تو اہل مد یعنی کوٹ کچہری کے افسروں کا۔ نہ اہل مد کی دھونس، نہ بنیے کا کھٹکا، بنیا کہتے ہیں ہندوؤں میں ایک قوم ہے جو غلہ بیچ کر اپنا پیٹ پالتی ہے، تو اسے بنیا کہتے ہیں۔ نہ بنیے کا کھٹکا، نہ انگریز کی زور زبردستی، اور نہ زمیندار کا حصہ۔ اس کی نظروں کے سامنے ہرے ہرے خوشے جھوم اٹھے، اس کی نظروں کے سامنے ہرے ہرے خوشے جھوم اٹھے۔ خوشے کسے کہتے ہیں؟ یعنی گیہوں کی جو بالی ہوتی ہے اسے بالی بھی کہتے ہیں، جس کے اندر گیہوں کے دانے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اسے خوشے کہتے ہیں۔ ہرے ہرے خوشے جھوم اٹھے۔ چلو باپو، چلو باپو، اس کے بڑے پوتے نے اس کی انگلی پکڑ لی۔ چلو باپو، اس کے بڑے پوتے نے اس کی انگلی پکڑ لی۔ باقی بچے اس کی ٹانگوں کے ساتھ لپٹ گئے، باقی بچے اس کی ٹانگوں کے ساتھ لپٹ گئے۔ بڑی بہو نے کوٹھری کا دروازہ بند کیا، بڑی بہو نے کوٹھری یعنی کمرے کا دروازہ بند کیا، اور چھوٹی بہو نے روٹیوں کی پوٹلی سر پر رکھی، اور چھوٹی بہو نے روٹیوں کی پوٹلی سر پر رکھی، یعنی روٹی رکھنے کے لیے روٹی کو باندھا تھا کھیت پہ لے جانے کے لیے تاکہ دوپہر میں کھائے، تو اس کو باندھنی، جس نے باندھی تھی اس کو پوٹلی کہتے ہیں، تو روٹیوں کی پوٹلی سر پر رکھی۔ بیر بجرنگی کا نام لے کر سب باہر کی چار دیواری والے دروازے میں سے نکل کر گلی میں آ گئے۔ بیر بجرنگی کا نام، بیر بہادر کو کہتے ہیں، بجرنگی یہ ہنومان یعنی ہندوؤں کا یہ ایک بھگوان ہے، تو بیر بجرنگی یہ اس کا لقب ہے، ہنومان کا لقب ہے، ٹائٹل ہے۔ تو بیر بجرنگی کا نام لے کر سب باہر کی چار دیواری والے دروازے میں، باہر کی چار دیواری والے دروازے میں سے، چار دیواری والے دروازے میں سے نکل کر گلی میں آ گئے، اور پھر دائیں طرف مڑ کر اپنے کھیت کی طرف بڑھنے لگے، اور پھر دائیں طرف مڑ کر اپنے کھیت کی طرف بڑھنے لگے۔ گاؤں کی گلیوں گلیاروں میں چہل پہل شروع ہو چکی تھی، گاؤں کی گلیوں گلیاروں میں چہل پہل شروع ہو چکی تھی، لوگ کھیتوں کو آ جا رہے تھے، لوگ کھیتوں کو آ جا رہے تھے، سب کے دلوں میں مسرت کے انار پھوٹتے محسوس ہو رہے تھے، سب کے دلوں میں مسرت یعنی مسرت کے انار پھوٹتے محسوس ہو رہے تھے، سب کی آنکھیں پکی فصلیں دیکھ کر چمک رہی تھیں، سب کی آنکھیں پکی فصلیں دیکھ کر چمک رہی تھیں۔ حوری کو لگا جیسے زندگی کل سے آج ذرا مختلف ہے، حوری کو لگا جیسے زندگی کل سے آج ذرا مختلف ہے، یعنی الگ ہے۔ اس نے پلٹ کر
اپنے پیچھے آتے ہوئے بچوں کی طرف دیکھا۔ اس نے پلٹ کر اپنے پیچھے آتے ہوئے بچوں کی طرف دیکھا۔ وہ بالکل ویسے ہی لگ رہے تھے جیسے کسان کے بچے ہوتے ہیں۔ سونلے مریل سے سونلا رنگ، مریل یعنی بالکل جیسے مردہ ہو۔ سونلے مریل سے جو جیپ گاڑی کے پہیوں کی آواز اور موسم کی آہٹ سے ڈر جاتے ہیں۔ جو جیپ گاڑی کے پہیوں کی آواز اور موسم کی آہٹ سے ڈر جاتے ہیں۔ بہویں ویسی ہی تھیں جیسی کہ غریب کسان بیوہ عورتیں ہوتی ہیں۔ چہرے گھونگھٹوں میں چھپے ہوئے اور لباس کی ایک ایک سلوٹ میں غریبی جوؤں کی طرح چھپی بیٹھی۔ سلوٹ یعنی کنارے میں موڑ میں، کپڑے کے ایک موڑ میں، سلوٹ میں غریبی جوؤں کی طرح چھپی بیٹھی۔ تو آج یہیں تک۔